السلام علیکم سامعین، آج میں ابلیس اور قوم جنات کے حوالے سے وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میں آپ کی قیمتی آراء سے آگاہ ہو سکوں۔ سامعین، ابلیس فرشتہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ابلیس کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، ابلیس کی تربیت کہاں پہ ہوئی، ابلیس کس طرح سے زمین سے آسمانوں پر لے جایا گیا، کس طرح سے اپنے علم و زہد کی بنا پر اس کو ملائکہ کا استاد مقرر کیا گیا، اور کس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور یہ راندہ درگاہ ٹھہرا دیا گیا۔ اسی طرح سے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ قوم جنات کیسے پیدا ہوئی، جنات کیا آپس میں شادیاں کرتے ہیں، کیا جنات کے بچے ہوتے ہیں، کیا جنات بھی عبادت کرتے ہیں، اور کیا جنات پر بھی کوئی شریعت اتاری گئی تھی۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں دینے جا رہا ہوں۔ سو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سامعین، ابلیس کا تعلق قوم جنات سے ہے، اور جنات کا جد امجد جس کا نام تارانوس تھا اور اس کا لقب جان تھا، وہ ابلیس سے 1,44,000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ تارانوس کو جب پیدا کیا گیا تو یہ تنہا تھا اور اس نے اپنی زندگی کا بہت سا عرصہ تنہا گزارا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو ایک عورت نظر آئی۔ پہلے تو یہ عورت کا وجود اس کے لیے تعجب کا باعث بنا، لیکن رفتہ رفتہ یہ اس سے مانوس ہوتا گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ مانوسیت محبت میں تبدیل ہو گئی اور تارانوس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے بعد جنات کے جد امجد کی نسل جو ہے وہ دن بدن بڑھنے لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ جنات کی نسل تیزی سے پھیلنے کی دو میجر وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جنات کے ہاں جس طرح سے انسانوں کے ہاں پریگنینسی پیریڈ جو ہے وہ 9 منتھ ہے، جنات کے ہاں پریگنینسی پیریڈ 6 منتھ ہے۔ انسانوں کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ تعداد میں 1 ہوتا ہے یا میکسیمم 3 یا 4 ہوتے ہیں، لیکن جنات کے ہاں یہ تعداد منیمم 9 ہے اور میکسیمم 80 بچے تک جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جنات کی نسل جو ہے وہ بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جنات کے ہاں جو آج کی رواجی موت ہے، جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ آف ڈیتھ ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اس وقت حادثاتی موت نہیں تھی، اور اس وقت ہزاروں سال تک جنات جو ہے وہ جیتے تھے، اور ان کی جب طبعی موت ہوتی تھی تو اس کے بعد ہی وہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا تھا۔ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے جنات کی نسل جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلی۔ جب جنات ایک قوم کی شکل اختیار کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تارانوس، جو کہ ان کا جد امجد ہے اور جس کو ابو الجن بھی کہا جاتا ہے، جس طرح سے نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی طرح سے قوم جنات کی ابتدا جو ہے وہ تارانوس سے ہوئی، اس لیے اس کو ابو الجن بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الجن کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ محققین نے اس کا نام سوما بھی لکھا ہے اور کچھ محققین نے اس کا نام مارج بھی لکھا ہے، لیکن میری ریسرچ کے مطابق جو موسٹ اتھینٹک نیم ہے وہ تارانوس ہے۔ تارانوس نے جب اس عورت سے جس سے وہ محبت کرنے لگ گیا تھا اس سے نکاح کر لیا، تو اس نکاح کے بعد اس کی نسل جو ہے وہ بڑھی، اور جب یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شریعت اتاری اور تارانوس کو قوم جنات کا پیغمبر مقرر کر دیا اور قوم جنات کو اس شریعت کا پابند ٹھہرایا۔ سامعین، وقت گزرتا گیا، تارانوس جو ہے وہ اپنی زہد اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سربسجود رہا، اور اس کی قوم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کی پابند رہی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب 36,000 سال گزر گئے تو روایات میں آتا ہے
کہ 36,000 سال گزرنے کے بعد تارانوس کی قوم جو ہے وہ راہ راست سے ہٹنے لگ گئی۔ یاد رکھیے کہ قوم جنات جو ہے، جن جو ہے، اس کی جو کہہ لیں جو تخلیق ہے وہ ایلیمنٹ آف فائر سے ہوئی ہے، یہ آگ سے بنا ہے۔ تو جنات پہ جب ناریت کا اثر آہستہ آہستہ غالب آنے لگا تو جنات جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہونے لگے، یہ قتل و غارت میں مبتلا ہو گئے، یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے، قتل و غارت کرتے، اور گناہ اور عیش و عشرت اور لذت کی زندگی کو انہوں نے اپنا مقصد ٹھہرا لیا۔ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے تارانوس کو وارن کیا، لیکن جب تنبیہ کے باوجود بھی جو ہے وہ قوم جنات اپنے برے افعال سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اور اس طرح سے قوم جنات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور اس عذاب کے نتیجے میں تمام قوم جنات کے جو شریر اور شیطان جنات تھے ان کو مار دیا گیا، اور تارانوس بھی ان میں شامل تھا کیونکہ وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تارانوس کے بعد اس عالم میں سناٹا چھا گیا، اور کہیں کہیں پہ جو نیک جنات تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پھر سے ایک رہنما جو ہے اس کا انتخاب کرنے کی ضرورت محسوس کی، اور اس طرح سے ایک اور قوم جنات کا ایک اور فرد جو اپنی زہد و عبادت کی وجہ سے مشہور تھا، اس کا نام چلپنیس تھا۔ چلپنیس کو اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی باغ دوڑ سنبھالنے کا حکم دیا، اور کچھ ترمیم اور تنسیخ کے بعد تارانوس ہی کی شریعت کو چلپنیس کے حوالے کر دیا گیا، اور چلپنیس کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو ان احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دے۔ وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ پھر سے جو قوم جنات تھی اس پر ناریت کا اثر غالب آنے لگا، اور وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو انہوں نے اپنا مقصد ٹھہرا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو توڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے چلپنیس کو تنبیہ کی، اور چلپنیس کو پھر سے، جو کہ چلپنیس خود بھی چونکہ ان تمام لغو و لعب میں مشغول ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری کو جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے عیوب کو چھپانے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں پھر سے تم کو تمہاری جو نیکی کی حالت ہے اس پہ لٹا دیتا ہوں، اور تم پھر سے میری عبادت پہ لگ جاؤ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے چلپنیس کو پھر سے جو ہے وہ موقع دیا، اور اسے تنبیہ کی کہ وہ اب احکام شریعت کو نہ توڑے۔ وقت گزرتا گیا، اور رفتہ رفتہ پھر سے قوم جنات پر ناریت کا اثر غالب آ گیا، اور ابھی 36,000 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ چلپنیس کی قوم پھر سے اللہ تعالیٰ کی شرعی احکامات کو وائلیٹ کرنے میں جو ہے وہ انوالو ہو گئی۔ تو اس طرح سے چلپنیس پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، اور وہ بھی عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا، اور اس کی قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ وہ داستان ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس کو متعلق میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اب آنے والی ویڈیوز میں میں بتاؤں گا کہ تارانوس اور چلپنیس کے بعد کیا کوئی اور پیغمبر بھی جنات پر نازل کیا گیا، کیا کوئی اور شریعت بھی ان پر نازل کی گئی، اور ان کو کیا احکامات دیے گئے، اور کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی نسل سے ہی ابلیس پیدا ہوا، اور ابلیس کو کس طرح سے آسمان پر لے جایا گیا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات میں اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ پلیز ان تمام انفارمیشن کو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ ان تمام معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ والسلام۔